وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما أي لا يكرثه ولا يثقله وهو العلي العظيم. ولهذا من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. اب جو قاعدہ چل رہا ہے نفی اور اس بات کا، اس کی دوسری مثال وہ آیت جو اعظم الآیہ ہے قرآن میں، یعنی سب سے بڑی آیت، اور وہ آیت الکرسی. یعنی یہ قاعدہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں یہ دونوں رنگ نفی اور اس بات. اس کی ایک مثال سورہ اخلاص جو گزر چکی، وہ وصف بنفسہ، اور اللہ نے جب اپنی ذات کا وصف بیان کیا ہے اور اپنے بارے میں بتایا ہے قرآن کی سب سے بڑی آیت میں. اور وہ آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی. سب سے بڑی آیت کیوں ہے؟ اس کا سب سے بڑا ہونا حدیث سے ثابت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب سے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ سب سے بڑی آیت کون سی؟ انہوں نے خاموشی اختیار کی کہ نبی علیہ السلام جواب دیں، میرا علمی فائدہ ہو. خاموشی اختیار کی. آپ نے بار بار یہ سوال دہرایا. تب ابی نے کہا کہ یہ آیت الکرسی. کہ ابی تمہیں علم مبارک ہو، بڑا علم ہے تمہارے پاس. اور اللہ کے بندوں یہ علم ہے، یہ علم ہے جو بندے کی معاد کو، آخرت کو سنوارتا. جو علم آپ کو ایسا عمل دے جو عمل اللہ کی رضا اور اس کی محبت پر منتج ہو. یہ فلسفیانہ باتیں اور بوش کافیہ اور منطقی جملے اور لچھے دار باتیں اور چلتی زبان کے ساتھ تیز و ترار، یہ علم نہیں. مقفع عبارتیں علم نہیں. آج آپ دیکھیں بہت سے لوگ جو کلام کے جادوگر ہیں اور غلط باتیں کر کے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، وہ علم نہیں ہے. ہم اس کو علم مانتے ہیں کہ بڑی جناب تیزی تراری سے باتیں ہو رہی، بڑی مقفع عبارتیں آ رہی اور ایک جادو بیانی بڑی سامنے آ رہی. سبحان اللہ. نہیں، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے ان من البیان لسحر. کچھ بیان جادو ہوتے ہیں، لوگوں توجہ کرو، کچھ بیان جادو ہوتے ہیں. یہ تعریف نہیں ہو رہی. جادو کفر ہے، کفر سے تعریف نہیں ہوتی. کچھ بیانوں میں جادو کی تاثیر ہوتی ہے. واقعی ہم اس بات کو محسوس کرتے ہیں. کچھ لوگ آج بیان دیتے ہیں اور لوگ لاکھوں ان کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں. ان کو بتاؤ کہ اس نے اپنے اس بیان میں 70% جھوٹ بولا ہے، موضوع باتیں کی ہیں، من گھڑت باتیں کی ہیں، تعریفیں کی ہیں، بغیر حوالے کے قصے بیان کیے ہیں. لیکن لوگ قبول کرنے کو تیار نہیں. مانا اس کے جادو میں پھنسے. تو بیان جادو، کوئی تعریف نہیں ہو رہی. ایسے بہت سے بہروپی آج موجود. ہم علم کچھ اور سمجھتے ہیں اور حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ او بھائی تجھے علم مبارک ہو. کتنی سادہ سی بات. آیت الکرسی سب سے بڑی آیت. یہ علم اور بہترین علم جو آخرت کی نجات پر منتج ہو. تو آیت الکرسی میں بھی نفی اور اثبات دونوں کا رنگ موجود. کچھ صفات ایسی ہیں جو اس بات کے اسلوب میں، اور کچھ صفات ایسی ہیں جو نفی کے اسلوب. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. اللہ کوئی معبود حق نہیں مگر وہ. بڑا تاکید کا انداز. الحی القیوم، وہ حی ہے اور القیوم. الحی کا معنی زندہ. زندہ ہم سب بھی ہیں، مگر ہماری زندگی بڑی کمزور. ہم پہلے معدوم تھے،
نام و نشان نہیں تھا، پھر ہم وجود میں آئے. اللہ پر ادب نہیں تھا، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. ہماری زندگی اس میں 100 نقائص ہیں. اللہ کی زندگی نقائص سے پاک، اس کا زندہ ہونا نقائص سے پاک. اور القیوم وہ قیوم ہے. قیوم کے 2 معنی، قائم بنفس ہی، اپنی ذات میں قائم ہے، اس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے. اور المقیم لغیر ہی، پوری کائنات کو قائم رکھے ہوئے. یہ پوری دنیا جو قائم ہے، آسمان قائم ہے، زمینیں قائم ہے، ہم لوگ چل پھر رہے ہیں، یہ اللہ کے قائم رکھنے سے چل پھر رہے ہیں. المقیم لغیر، اپنی ذات میں وہ قائم ہے بغیر کسی کے سہارے کے، اور سب کو قائم رکھے ہوئے. حدیث میں قیام بھی آتا ہے، قیام السماوات والارض، نبی علیہ السلام کی دعا. قیام اور قیوم میں فرق یہ ہے کہ قیوم میں مبالغہ زیادہ ہے، دونوں صیغے مبالغے کی، مگر واو میں الف کی بنسبت زیادہ معنویت ہے اور زیادہ مبالغہ. تو اللہ تعالیٰ قیوم ہے. یہ صفات الحی القیوم، یہ صفات اثبات ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، آگے نفی آ گئی، اس کو نہیں پکڑتی نہ اونگ نہ نیند، کیونکہ یہ دونوں صفات نقص کی. اللہ ان سے پاک ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں. ملکن و خلقن و عبید، سب آسمانوں میں زمینوں میں جو کچھ ہے اللہ ان کا مالک ہے، اللہ ان کا خالق ہے، اور یہ سب اللہ کی غلام ہے، اللہ کی مقہور ہے. جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں. تو یہاں اللہ تعالیٰ کی ملک کا اس بات ہے، اللہ تعالیٰ کی خلق کا اس بات ہے. یہ صفات بھی اس باتی صفات ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. اور یہ دنیا کے سارے افراد اللہ تعالیٰ کے کسی علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، اللہ کے علم کو نہیں پہنچ سکتے. الا بما شاء، جو اللہ خود چاہے تو علم دینا، اللہ کو علم دے دے وہ حاصل ہو جاتا ہے. جب تک اللہ علم نہ دے دنیا کا کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے علم تک نہیں پہنچ سکتا. کتنی وضاحت ہے. کوئی عالم الغیب نہیں، اللہ کو علم دے تو وہ حاصل ہوتے، ورنہ نہیں. یہاں جس صفت کا اس بات ہے وہ اللہ کا علم ہے، وہ علم جو شامل ہے ہر شے پر، محیط ہے ہر شے پر. کوئی ذرہ اس کے علم سے اوجھل نہیں ہے اور مخفی نہیں ہے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کرے اس کے سامنے الا باذنہ، مگر اس کے اذن سے. کوئی شفاعت نہیں کر سکتا. اور شفاعت کون کرے گا؟ جو اللہ کا معذور ہے، جس کو اللہ کا اذن حاصل ہے، وہ شفاعت کر سکے گا، اور کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا. تو شفاعت کا قانون ہم نے پڑھا ہے پچھلے اپنی کتابوں میں. یہ شفاعت میں 2 باتیں، ایک شافع، شفاعت کرنے والا، اللہ کے تعین کے بغیر اس کا تعین نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا اذن ہے. کوئی شافع نہیں بن سکتا جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو. اور جس کو اللہ کی اجازت مل جائے تم شفاعت کرو، تم سفارش کرو. وہ شفاعت کس کی کریں گے؟ اس کی شفاعت کریں گے جس کی شفاعت اللہ چاہے. یعنی شافع بننے کے باوجود اپنی مرضی سے شفاعت نہیں کر سکتے. پوری شفاعت کا مالک اللہ ہے. قل للہ شفاعت جمیع، پوری شفاعت کا اللہ مالک. شافع جو بنے گا اللہ کے امر سے بنے گا، مشروع جو بنے گا اللہ کے اذن سے بنے گا. پوری شفاعت اللہ کے لیے. نہ اس کو اونگ آتی نہ نیند آتی. یعنی یہ صفات ہے، یہ نقص کی صفات ہے جن سے اللہ تعالیٰ کی نفی ہوئی کہ اس کو اونگ اور نیند نہیں آتی، کیونکہ اونگ آنا نیند آنا یہ نقص ہے. مخلوق کو آتی، خالق کو نہیں آتی. وہ خالق پوری کائنات کا نگران ہے، اس کو کیسے اونگ اور کیسے نیند ہے؟ یہ صفات نقص ہیں جن سے اللہ پاک ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور اللہ جانتا ہے جو ان کے آگے اور جو ان کے پیچھے. یہ اللہ پوری کائنات کے ماضی کو بھی جانتا ہے اور مستقبل کو بھی جانتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کی صفت کا اس بات ہے، وہ صفت علم ہے جو احاطہ کیے ہوئے ہے پورے زمان و مکان کہ جو ان کا ماضی ہے وہ بھی اس کے علم میں، جو ان کا مستقبل ہے وہ بھی اس کے علم میں، اور جو ان کا حال ہے وہ بھی اس کے علم میں. تو زمان و مکان اس کا علم ہر شے کا احاطہ کیے.
ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس کے برعکس جو اللہ کی مخلوق ہے اللہ کے کسی علم کا احاطہ نہیں کر سکتی مگر جو اللہ چاہے۔ اللہ کو علم دینا چاہے تو اللہ دے سکتا ہے، دیتا ہے، دینے پر قادر ہے، ورنہ کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ کے کسی علم کا احاطہ نہیں کر سکتی اور کسی علم تک پہنچ نہیں سکتی۔ وسع کرسی السماوات والارض، اس کی کرسی وسیع ہے آسمانوں اور زمینوں، کرسی اس کی حاوی۔ عبداللہ بن عباس کی تفسیر، یہ کرسی جو ہے رحمان کے 2 قدم رکھنے کی جگہ، موضع قدم الرحمن، رحمان کے 2 قدم رکھنے کی جگہ یہ کرسی، یعنی جس کرسی پر رحمان کے 2 قدم ہیں کتنی بڑی ہے، سارے آسمانوں اور زمینوں کو گھیرے ہوئے، جس سے اس کی عظمت کا اندازہ کی۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ 7 آسمان اللہ کی کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے 7 سکے، 7 درہم یا 7 فلس کسی بڑے برتن میں رکھے تھے۔ کتنا فرق ہے، یہ کرسی اور 7 آسمانوں کا فرق ہے۔ لا یعودہ حفظہما، اے لا یکرث ولا یثقلہ، اور ان کی حفاظت، ان آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت، یہ اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز نہ عاجز کر سکتی نہ تھکا سکتی۔ وہ ان کی نگرانی، ان کی حفاظت کرتا ہے کمال طریقے سے، اور اس کو کوئی تھکاوٹ، کوئی عاجزی لاحق نہیں ہوتی۔ وہ العلی العظیم، اور وہ علی ہے، علی کا معنی بلند، بلند ہر لحاظ، مطلق علو، مطلق علو، علو مکان، علو قدر، علو قہر۔ علو مکان یہ کہ اس کا مکان سب سے اونچا، عرش، آخری مخلوق اوپر اللہ کا عرش، اس کے اوپر کوئی مخلوق، اس عرش پہ اللہ مستوی، اس کا علو مکان، اس کی جگہ ہے، اس کی بلندی۔ علو قدر، اس کے مرتبے کا علو، وہ خالق، مالک، رحمان، رحیم، معبود، مسجود، بگڑی بنانے والا، مشکل کشا، حاجت روا، رحمان الرحیم، ان تمام صفات کا مستحق۔ علو مرتبہ، علو قہر یہ ہے کہ پوری کائنات پر غالب ہے، اس کا قانون چلتا ہے، اس کا امر نافذ ہے، اور کوئی اس کے امر کو اور اس کی قضا کو ٹالنے والا نہیں۔ تو یہ دونوں صفات اس بات کی صفات۔ تو آیت الکرسی بھی ایک مثال ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی 12-13 صفات کا ذکر ہے، کچھ صفات نفی کی ہیں، کچھ اس بات کی۔ تو قانون کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات کی 2 قسمیں، صفات نفی اور صفات اثبات۔ یہ یوں کہو کہ صفات ثبوتی اور صفات سلبی۔ صفات ثبوتی وہ ہیں جو اللہ کے لیے ثابت ہیں، اور صفات سلبی وہ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ سے نفی کی جائے گی۔ آیت الکرسی ان تمام قواعد کو جامع ہے، اتنی عظیم آیت، تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، وَلِهَذَا مَنْ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ فِي لَيْلَةٍ، جو شخص ایک کسی رات میں اس آیت کریمہ کو پڑھ لے، لم یظہر علیہ من اللہ حافظ، اللہ کی طرف سے اس پر ایک نگران، ایک حافظ، فرشتہ مقرر ہوگا، اس کی نگرانی کے لیے فرشتہ مامور ہوگا کہ میرے بندے نے آیت الکرسی پڑھ لی، رات بھر اس کی نگرانی کرو۔ وَلَا يَقْرَبُهُ شَيْطَانٌ حَتَّى يُصْبِحَ، صبح ہونے تک شیطان اس کے قریب نہیں جائے۔ آیت الکرسی کی یہ فضیلت اور برکت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے یہ فضیلت بیان کی اور فرمایا کہ مسند احمد میں الفاظ کہ فالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان لہا لسان وشفتین تقدس الملائکہ عند ساق العرش۔ آیت الکرسی اللہ تعالیٰ کے عرش کے ایک پائے کے ساتھ، جو عرش کے قوائم ان میں سے ایک قائم، ایک پائے کے ساتھ آیت الکرسی موجود ہے، اور وہاں رحمان کا ملک کی تقدیس اور تسبیح بیان کریں۔ تقدس الملائکہ عند ساق العرش، اللہ تعالیٰ کے عرش کے پائے کے پاس رحمان کی تقدیس اور تسبیح بیان کر رہی ہے آیت الکرسی۔ حافظ ابن قیم فرماتے ہیں کہ میرے شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، شیخ الاسلام نے فرمایا یہ 2 نام الحی القیوم جو آیت الکرسی میں ہے، جن کو اسم اعظم بھی کہا گیا، اور سب سے مستحکم دلیل اسم اعظم کی الحی القیوم کے بارے میں۔ اور شیخ الاسلام فرماتے ہیں ان 2 ناموں کی دل میں ایک عجیب تاثیر، جو بندہ ان ناموں کو کثرت سے پڑھے گا، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، تو ان ناموں کی دل میں ایک بڑی عجیب روحانیت اور ایک تاثیر
ہم نے محسوس کی ہے تجربے کے ساتھ. تو اس اللہ کا ذکر کرو یا حی یا قیوم کہہ کر, اور مسلسل یہ ذکر کرو یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث برحمتک نستغیث. کثرت سے اللہ کا ذکر ہو ان دو ناموں کے ساتھ, اور یہ دونوں نام آیت الکرسی کا حصہ ہے.